عرب کے سنسان ریگستان میں جہاں صرف ہوا کی آواز اور ریت کے ذرات ہوتے تھے، آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے نہ صرف تاریخ بلکہ پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور طاقت کے درمیان فیصلہ تھا۔ اس جنگ کا نام رکھا گیا جنگ بدر۔ مدینہ کے ایک چھوٹا سا شہر، لیکن یہاں بسنے والے لوگوں کے دل بہت بڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر، اپنی دولت، اپنی زندگی سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا تھا، کبھی بھوک، کبھی ڈر، کبھی دشمن کا خطرہ، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر سکون تھا کیونکہ ان کا یقین مضبوط تھا۔ دوسری طرف مکہ کے قریش، ان کے پاس سب کچھ تھا مگر طاقت، لشکر اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس غرور تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا۔ اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کا مقصد تھا اسلام کو ختم کر دینا۔ پھر وقت آتا ہے 17 رمضان 2 ہجری۔ ایک طرف 313 مسلمان، جن میں کچھ کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کچھ کے پاس ڈال نہیں تھا، کچھ کے پاس سواری نہیں تھی، لیکن ہر ایک کے پاس ایک چیز تھی، وہ تھی ایمان۔ اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ قریش کے سپاہی، ان کے پاس بہترین ہتھیار، بہترین سواری اور جنگ کے تجربہ۔ ظاہر طور پر یہ ایک طرفہ مقابلہ تھا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہر دفعہ جو دیکھتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ رات کے وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگ اپنی جگہ پر تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ دعا کر رہے تھے، اور ایک شخص اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے گزارش کر رہا تھا، وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دعا صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں تھا، وہ ایک پکار تھی، ایک یقین تھا۔ یا اللہ، اگر آج سے چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ آسمان تک گئے اور پھر صبح کے اجالے پھیلنے لگے۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی اور جنگ کے وقت قریب ہو چکا تھا۔ صفیں سیدھی ہو گئی، صبر، اتحاد، یہ سب مسلمانوں کی پہچان تھی۔ قریش اپنی طاقت پر فخر کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا یہ صرف کچھ لوگ گھنٹوں کی بات ہے اور پھر سب ختم۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا مقابلہ، 3 بہادر مسلمان، آگے بڑھتا ہے اور سامنے قریش کے سردار، تلواریں ٹکراتی ہے، آواز گونجتی ہے اور چند لمحوں میں قریش کے سردار زمین پر گر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک شوق تھا، ان کا غرور خاک میں مل گیا اور پھر جنگ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ہر طرف دھول ہی دھول، آنکھوں میں ریت، کانوں میں آواز، تلواروں کی ٹکراریں، چیخوں کی گوش، لیکن اس سب کے درمیان مسلمانوں کا دل پرسکون تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ہوا تیز ہو جاتی ہے، ماحول بدل جاتے ہیں، روایات کے مطابق فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں رہتی، یہ ایک الہی مدد کی منظر بن جاتی ہے۔ قریش کے قدم ڈگمگانے لگے، ان کی صفیں ٹوٹنے لگے، ان کی کانفیڈنس بکھر جاتی ہے، ان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور مسلمان ہر قدم کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 313,000 پر بھاری پڑ رہے تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قریش کو شکست ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا غرور، ان کی طاقت سب ٹوٹ چکی تھی اور مسلمان فاتح ہو چکے تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی ظلم، بلکہ رحمت۔ انہیں پانی پلایا گیا،